السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 39, 40 اور 41 کریں گے. اس میں آئی پی راؤٹنگ کا ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کا پارٹ 1, 2 اور 3 اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے. اچھا، اب سب سے پہلے وہ کچھ ٹرمینالوجیز کی آپ کو کلیئرنس بتاتا ہے کہ جو فارورڈنگ ہے اور راؤٹنگ ہے یہ دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں جن کو اس نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین نہیں کیا ہے کہ ایک لائن میں بتایا ہوا. بہرحال تو فارورڈنگ کیا ہوتا ہے کہ اٹ مینلی ریفرز ٹو ڈیٹا گرام ٹرانسفر، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی راؤٹنگ ہوتی ہے اٹ ریفرز ٹو پروپیگیشن آف راؤٹنگ انفارمیشن. آپ ان دونوں کو اس طریقے سے یاد رکھ لیں کہ جو فارورڈنگ ہے اس میں آپ ڈیلنگ کر رہے ہو ڈائریکٹ ڈیٹا سے یا ڈیٹا گرام سے، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی راؤٹنگ ہے اس میں آپ ڈیلنگ کر رہے ہو راؤٹنگ انفارمیشن کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو فارورڈنگ ہوتی ہے یہ کون کرتا ہے؟ اٹ از پرفارم بائی ہوسٹ اور راؤٹر، ٹھیک ہے. یہ ہوسٹ بھی کر سکتا ہے یا پھر راؤٹر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہوسٹ نے بھی راؤٹر تک ڈیٹا گرام ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی فارورڈنگ یوز کر رہا ہے، اور پھر راؤٹر نے آگے بھیجنا ہوتا ہے تو وہ بھی یوز کر رہے ہیں. اٹ یوزز راؤٹنگ ٹیبل، ٹھیک ہے. اور اس فارورڈنگ کے لیے راؤٹنگ ٹیبل یوز کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو راؤٹنگ ہے اٹ از یوزڈ بائی راؤٹر اسپیسیفکلی، ٹھیک ہے. اٹ انسرٹس اور چینجز ویلیوز ان راؤٹنگ ٹیبل. یہ جو راؤٹنگ ٹیبل یہاں پہ یوز ہو رہا تھا نا، اس کو پریپیئر کون کرتا ہے؟ اس کو راؤٹنگ پریپیئر کرتی ہے، یا اس میں ویلیوز جو انسرٹ کی جاتی ہیں یا چینج کی جاتی ہیں تو وہ راؤٹنگ کا کام ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ کے پاس راؤٹنگ کی دو مین ٹائپس ہوتی ہیں، 2 فارمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک اسٹیٹک راؤٹنگ ہوتی ہے اور ایک ڈائنامک راؤٹنگ ہوتی ہے. اور اسٹیٹک اور ڈائنامک کو غالباً ہم کہیں پہ پہلے کور کر چکے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کون سا لیکچر تھا. بہرحال اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی سمپل کانسیپٹ ہے کہ جو اسٹیٹک راؤٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیبل ہوتا ہے راؤٹنگ ٹیبل دیٹ از انیشلائزڈ وین سسٹم بوٹس اینڈ دیر از نو فردر چینجز، کہ اس کو ایک دفعہ انیشلائز کیا جاتا ہے، اس میں ویلیوز انسرٹ کر دی جاتی ہیں جب آپ کا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے، سسٹم بوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا نیٹ ورک سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی فردر چینجز نہیں کی جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹک راؤٹنگ ہے کہ آپ کا ٹیبل ایک ہی دفعہ انیشلائز ہو گیا اور اس میں کوئی چینجز نہیں کی جاتی. ڈائنامک راؤٹنگ میں کیا ہوگا؟ آف کورس اس کا الٹ ہوگا کہ اس میں آپ کا ایک ٹیبل جو ہے وہ ایک دفعہ انیشلائز تو کیا جائے گا جب سسٹم بوٹ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اٹ انکلوڈز راؤٹنگ سافٹ ویئر وچ لرنس راؤٹس اینڈ اپڈیٹس ٹیبلز. ان دس وے کنٹینیوس چینجز آر پاسبل ڈیو ٹو راؤٹنگ سافٹ ویئر. کہ آپ کے پاس جو ڈائنامک راؤٹنگ ہے اس میں ایک آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور وہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے راؤٹس کو اور اپڈیٹ کر سکتا ہے ٹیبل کو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے نیٹ ورک میں پہلے 10 راؤٹر تھے، اب ایک 11واں راؤٹر آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس راؤٹر کے ساتھ آگے 10 ہوسٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے نیٹ ورک میں ایڈیشن ہوئی ہے. اب ان کی جو راؤٹنگ انفارمیشن ہے اس کو نارملی آپ کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر اسٹیٹک راؤٹنگ میں دیکھیں تو کہ آپ کو پورا نیٹ ورک بند کرنا پڑے گا، ساری کمیونیکیشن روکنی پڑے گی، پھر سے راؤٹنگ ٹیبل اپڈیٹ کرنا پڑے گا اور پھر سے بوٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ڈائنامک راؤٹنگ میں کیا ہوگا؟ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ خود بخود ان راؤٹس کے بارے میں سیکھ لے گا کہ اچھا کچھ نئے جو ہے وہ راؤٹس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو راؤٹنگ ٹیبل ہے ان کو اکارڈنگلی اپڈیٹ کر دے گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان دس وے جو کنٹینیوس چینجز آر پاسبل ڈیو ٹو راؤٹنگ سافٹ ویئر کے. اس راؤٹنگ سافٹ ویئر کی وجہ سے آپ کے پاس جو کنٹینیوس چینجز ہوتی ہیں وہ پاسبل ہیں کہ آپ نیٹ ورک میں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں. اور ناٹ اونلی ایڈیشنز، آپ کسی راؤٹر آپ کو کوئی خراب ہو گیا یا آپ کے کچھ ہوسٹ تھے جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کو ریموو بھی کر دو تو بھی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی ایشو نہیں آتا. اچھا، اب یہاں پہ اس نے ان اسٹیٹک راؤٹنگ اور ڈائنامک راؤٹنگ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹیٹک راؤٹنگ میں کہتا ہے اٹ از یوزڈ بائی موسٹ انٹرنیٹ ہوسٹ. یہاں پہ ہوسٹ کی بات ہو رہی ہے. ہوسٹ مینس کہ آپ کے کمپیوٹرز، موبائل، لیپ ٹاپس، اینی ڈیوائسز دیٹ یو یوز ٹو کنیکٹ ٹو دی انٹرنیٹ. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہوسٹ اس کو یوز کرتے ہیں. دا ٹپیکل راؤٹنگ ٹیبل ہیز 2 entries ایز شون ان دا فگر. یہاں پہ نیچے انہوں نے کہیں بھی فگر میں بتایا کہ آپ کے پاس 2 اس میں انٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک آپ کے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک کا ایڈریس ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے پاس اس میں جو ہے وہ نیکسٹ ہاپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نیٹ ورک ہوتا ہے اور یہ نیکسٹ ہاپ ہوتا ہے. نیٹ ورک سمپلی آپ کا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے، اور نیکسٹ ہاپ میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے اس ڈیسٹینیشن کے پاتھ میں اگلی ڈیوائس کون سی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو فار دا لوکل نیٹ ورک اٹ ہیز ڈائریکٹ ڈلیوری، ٹھیک ہے. یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ایک ہی نیٹ ورک میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے تو پھر ڈائریکٹ ڈلیوری ہوگی. اینڈ فار دا کمیونیکیشن ٹو سم ادر نیٹ ورک اٹ فالوز دا نیئرسٹ ڈیفالٹ راؤٹ. کی جو سب سے ڈیفالٹ راؤٹ ہوگا، سب سے نیئرسٹ، سب سے کلوزسٹ، اس کو یوز کیا جائے گا اگر آپ نے کسی اور نیٹ ورک میں ڈیٹا بھیجنا ہے. دا ایگزامپل از شون ان دا فگر ویئر 4 routes are attached to an ethernet which connects to the rest of the internet through router R1. تو یہاں پہ یہ فگر کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس 4 جو ہے وہ ہوسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک راؤٹر سے کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. اور ایتھرنیٹ یہاں پہ یہ جو لمبی کیبل جا رہی تو یہ ایتھرنیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایتھرنیٹ آپ کا راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے اور راؤٹر پھر آپ کا ٹو دا ریسٹ آف دی انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس یہ نیٹ ورک ایڈریس ہوگا، ٹھیک ہے، اور نیٹ ورک ایڈریس میں پھر آپ کے
مختلف ہوسٹ جو ہے وہ ان کے ایڈریس ہوں گے اس نیٹ ورک کے اکارڈنگلی, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل 128.10.0.1 جب وہ ہوسٹ 1 کے لیے ہوگا, .2 ہوسٹ 2 کے لیے ہوگا, اس طریقے سے بیسیکلی. اچھا, اور یہ راؤٹنگ ٹیبل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں, اور یہ ماسک کے بارے میں بھی ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ ماسک کیا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایڈریس ماسک اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اچھا, اب ڈائنامک راؤٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹ از یوز بائی آئی پی راؤٹر, ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹک راؤٹنگ کون یوز کر رہا تھا؟ ہوسٹ یوز کر رہے تھے. ڈائنامک راؤٹنگ کون یوز کرتا ہے؟ آئی پی راؤٹر. تو یہ بیسک جو ڈفرینس ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے, یہ آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے. اچھا, اٹ ریکوائر اسپیشل سافٹ ویئر کنٹینیوسلی اپڈیٹس دا راؤٹنگ انفارمیشن, ٹھیک ہے. ڈائنامک راؤٹنگ میں آف کورس ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک اسپیشل سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی جو کہ ڈائنامکلی ٹھیک ہے اپڈیٹ کرتا رہے گا کس کو؟ راؤٹنگ انفارمیشن کو. اچھا, اب یہ کہتا ہے کہ جو ہر راؤٹر ہوتا ہے نا, یہ راؤٹر کمیونیکیٹس ود نیبرس, ٹھیک ہے. ہر راؤٹر اپنے نیبرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اٹ پاسز راؤٹنگ انفارمیشن اینڈ یوزز راؤٹ پروپیگیشن پروٹوکول ٹو ایکسچینج انفارمیشن ود ادر راؤٹرس. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے نیبرس کو انفارمیشن پاس کرتا ہے, اور راؤٹ پروپیگیشن پروٹوکولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا ہو, بس یہاں پہ یہ ایگزامپل دی ہے راؤٹ پروپیگیشن کی, تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ بہرحال اس میں کچھ زیادہ کمپلیکس ہوتا نہیں ہے. جو راؤٹ پروپیگیشن پروٹوکول ہوتا ہے اس کا سمپل کام کیا ہوتا ہے کہ ٹو ایکسچینج انفارمیشن بٹوین راؤٹرس, ٹھیک ہے. یا اگر راؤٹ پروپیگیشن, جسٹ راؤٹ پروپیگیشن کی آپ کے پاس اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو سمپل اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ راؤٹ پروپیگیشن از دی اور یہاں پہ آپ آگے یہ لکھ لیں کہ از دی ایکسچینج آف انفارمیشن ود ادر راؤٹرز یا بٹوین راؤٹرز. تو یہ آپ کی راؤٹ پروپیگیشن کی بیسک سی ڈیفینیشن ہو جائے گی. اچھا, اب یہاں پہ راؤٹ پروپیگیشن کو دکھاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے. ان دس ایگزامپل 3 نیٹورکس ہیں آپ کے پاس, آر کنیکٹڈ بائی 2 راؤٹر, ٹھیک ہے. 2 راؤٹر سے کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور ان سچ اے سچویشن ڈائنامک راؤٹنگ کین بی یوز ٹو پروپیگیٹ انفارمیشن اباؤٹ ریموٹ نیٹورکس کے. اب یہ جو فار ایگزامپل نیٹورک ہے نا, نیٹورک یہ مین نیٹورک ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ کے یہ 2 نیٹورکس کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہتا ہے کہ اب یہ والا جو نیٹورک ہے نا, اس کی انفارمیشن راؤٹنگ کی اس کے پاس کیسے آئے گی, تو وہ ہم اس کے لیے جو ہے راؤٹنگ پروپیگیشن یا راؤٹ پروپیگیشن کو یوز کر کے ہم انفارمیشن کو ایکسچینج کر سکتے ہیں, راؤٹنگ انفارمیشن کو. اوکے, لیکچر نمبر 40 ہے, اس کا پارٹ نمبر 2 آئی پی راؤٹنگ کا, ٹھیک ہے. اب یہ کہ کچھ چیزیں ہم نے پڑھنی ہے کہ اس راؤٹ پروپیگیشن کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں ایفیشینٹلی. تو کہتے ہیں کہ ایز اے راؤٹ انفارمیشن پروٹوکول الاؤز ون راؤٹر ٹو ایکسچینج راؤٹنگ انفارمیشن ود اندر. However, this scheme cannot scale to the entire internet because if all routers attempted to exchange information, the resulting traffic would overwhelm the backbone networks. اس بات کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے راؤٹر تو اگر ایک نیٹ ورک میں ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کر سکتے ہیں, بٹ یہ چیز آپ پورے انٹرنیٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر سارے راؤٹرز انٹرنیٹ پہ, تو اب ظاہر سی بات ہے ملینز بلینز کے نمبرز میں جو راؤٹرز ہوں گے, تو وہ اگر ایک دوسرے سے انفارمیشن ایکسچینج کرنے لگ جائیں تو یہ بیک بون نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں, بیک بون نیٹ ورکس وہ بڑے بڑے نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے چھوٹے نیٹ ورکس کو, اور چھوٹے نیٹ ورکس بائی مین کہ آپ کے ایک ملک کے نیٹ ورک کو دوسرے ملک کے نیٹ ورک سے کنیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ بیک بون نیٹ ورکس ہوتے ہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ اگر سارے راؤٹرز ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کرنے لگ جائیں تو یہ جو بیک بون نیٹ ورکس ہوتے ہیں یہ اوور ویلم ہو جائیں گے, یہ اوور لوڈ ہو جائیں گے, ان پہ ٹریفک جو ہے وہ بہت زیادہ کیا آپ کے پاس آ جائے گی. اب اس مسئلے کو ہم سالو کیسے کرتے ہیں؟ ٹو سالو دا پرابلم دا راؤٹرز اینڈ نیٹ ورکس ان دا انٹرنیٹ آر ڈیوائڈیڈ انٹو گروپس, ٹھیک ہے. تو گروپس میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ڈفرینٹ جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں, راؤٹرز ہوتے ہیں, ان کو آل راؤٹرز ود ان اے گروپ ایکسچینج راؤٹنگ انفارمیشن. ایک گروپ میں جو جتنے بھی راؤٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں, اور پھر ان گروپ میں سے ایک راؤٹر جو ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ ون راؤٹر کیا کرتا ہے, اس انفارمیشن کو جو انہوں نے آپس میں شیئر کی ہوتی ہے سمرائز کرتا ہے اس انفارمیشن کو, اور پھر باقی گروپس کو بھیج دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم فار ایگزامپل یہاں پہ ایک تھوڑی سی السٹریشن خود بنا لیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ گروپ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس دوسرا گروپ ہے, اس میں آپ کے پاس لیٹس سے کہ 10 راؤٹرس ہے اور اس میں بھی 10 راؤٹرس ہے. اب اگر یہ ایک دوسرے سے راؤٹنگ انفارمیشن شیئر کرتے, ہر راؤٹر ہر دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتا, تو مطلب کہ یہ آپ کے پاس بہت بڑی جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن, بہت زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ سمپلی ایک دفعہ یہاں سے انفارمیشن اس کو مل رہی ہے اور ایک دفعہ یہاں سے انفارمیشن اس کو مل رہی ہے, اور سیون جتنے بھی گروپس ہوں گے سب میں اس طریقے سے انفارمیشن جو ہے وہ مطلب ایکسچینج ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ایک ہی جو ہے وہ راؤٹر سمرائز کر کے باقی گروپس کو وہ شیئر کرے گا.
اچھا، اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ آتا ہے اٹونومس سسٹم کا، اور یہ بہت ایزی ہے کہ سمپل کہتا ہے کہ این اٹونومس سسٹم کین بی تھاٹ آف ایز اے سیٹ آف نیٹورکس، یا ایک سیٹ آف نیٹورکس ہو سکتے ہیں اینڈ راؤٹرز انڈر ون ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، کہ ایک کمپنی یا ایک انسٹیٹیوشن جب ایک نیٹورک کو یا ایک سیٹ آف نیٹورکس کو جو کہ ایک انسٹیٹیوشن کے انڈر ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اٹونومس سسٹم. ٹھیک ہے. دا ٹرم از فلیکسیبل، کہ یہ ٹرم جو ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے کہ کتنی سائز کی کمپنی ہوگی یا کون سا انسٹیٹیوشن ہوگا تو اٹونومس سسٹم کہیں گے اس کو ہم نہیں. اٹ کین بی اور کراسپونڈ ٹو این انٹائر انسٹیٹیوشن. یہاں پہ شاید یہ ٹائپ ہوا انسٹیٹیوشن جہاں پہ لکھنا تھا انہوں نے، کیونکہ انٹیوشن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ از اے ورڈ. بہرحال یا تو پورا ایک انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، یا پھر ایک سنگل کارپوریشن ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی پرائیویٹ کمپنی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشن ہے تو جیسے پورا ایک فار ایگزامپل آرمی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے یا پولیس کا ہے، تو ان کے پاس ایک اٹونومس سسٹم ہوگا اپنا. تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. اٹ از نیڈڈ بیکاز نو راؤٹنگ پروٹوکول کین اسکیل ٹو انٹائر انٹرنیٹ. جو ابھی ہم نے اوپر بات پڑھی تھی نا، جو پرابلم، اسی کو یہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ اس کی ضرورت اٹونومس سسٹم کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی راؤٹنگ پروٹوکول آپ کے پاس ایسا نہیں ہے جو کہ پورے انٹرنیٹ کو مطلب کور کر سکے. تو پھر کیا کرتا ہے کہ ایچ اٹونومس سسٹم چوزز اے راؤٹنگ پروٹوکول ٹو ایکسچینج راؤٹنگ انفارمیشن وچ از سمرائزڈ بیفور بینگ پاس ٹو اندر گروپ. یہ جو گروپس کی بات ہوئی تھی نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ان گروپ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اٹونومس سسٹم کہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کلاسیفیکیشن 2 بتا رہا ہے ہمارے پاس راؤٹنگ پروٹوکول کی، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلاسز ہیں، یہ ٹائپس نہیں ہیں ایکچوئل. ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میجر ٹائپس ہیں، پھر ان کے اندر مختلف قسم کے پروٹوکولز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس آئی جی پیز ہوتے ہیں وچ از یوزڈ امانگ دا راؤٹرز. ٹھیک ہے. ایک اٹونومس سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے، راؤٹرز اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس میں جتنی بھی ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں، بیسیکلی آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہو تو اس میں ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی اٹونومس سسٹم کے اندر ہی ہوں گی. اس سے باہر آپ کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہو سکتی. کس میں؟ آئی جی پی میں، اس پروٹوکول میں. جو ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول ہے ای جی پی، اس میں آپ یہ یوز کرتے ہیں آپ کے اٹونومس سسٹمز. یہ جو آئی جی پی تھا یہ یوز کر رہے تھے راؤٹرز ود ان این اٹونومس سسٹم. ٹھیک ہے. اور یہ جو ای جی پی ہے اس کو اٹونومس سسٹم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. دی ڈیسٹینیشنز لائی تھرو آؤٹ دی انٹرنیٹ. جو اس میں ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں وہ لازمی نہیں کہ اس اٹونومس سسٹم میں ہو یا کسی ایک میں ہو، وہ پورے انٹرنیٹ پہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ آئی جی پی اور ای جی پی کا یوز دکھاتا ہے آپ کو ایک سمپل سے فگر سے، کہ یہ آپ کے پاس اٹونومس گروپ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. اور اٹونومس سسٹم 2 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو راؤٹرز ہیں ان کے R1 R2 3 R3 فار ایگزامپل، تو یہ ایک دوسرے سے جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ والی، یہ آپ کی آئی جی پی کے تھرو ہو رہی ہے. انٹیریئر گروپ پروٹوکول کیا چیز تھی؟ انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے تھرو کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس طریقے سے اٹونومس سسٹم جو 2 ہے اس میں بھی جو اس کے راؤٹرز ہیں R4 R5 اور 6، یہ آئی جی پی کے تھرو آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو پورے 2 سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے سے کس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ ای جی پی کے تھرو ایک دوسرے سے لنکڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا لنکڈ ہے یہ بیسیکلی ایک ای جی پی ہے، ایک ایکسٹیریئر جو ہے گیٹ وے پروٹوکول کو یوز کر کے آپ نے یہ لنک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیٹ راؤٹنگ آرکیٹیکچر شون. ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر یہ آپ کو دکھا ہے کہ ایچ اراؤنڈ سسٹم یوز ٹو کمیونیکیٹ امانگس چوزز این آئی جی پی ٹو یوز. ٹھیک ہے. ایک آئی جی پی کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے یوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ آئی جی پی ایک تو نہیں ہوگا، ملٹیپل ہوں گے. ابھی ہم ان کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اچھا، اب آپ کے پاس جو ہے اس کا پارٹ 3 ہے. تو پارٹ 3 میں کیا چیز ہے کہ جو راؤٹس اور ڈیٹا ٹریفک ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں. Each ISP as an autonomous system that uses an exterior gateway protocol to advertise its customer to networks to other ISPs. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے کہ ہر جو آپ کے پاس آئی ایس پی ہوتا ہے نا، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، پی ٹی سی ایل، یہ وہ فلاں جو آپ کو راؤٹر دیتے ہیں گھر میں وائی فائی کے لگا کے نیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے آئی ایس پیز ہوتے ہیں. یا ایون آپ کے یہ جو سم والے سم کی کمپنیز ہیں، ٹیلی نار، جیز وغیرہ، یہ بھی آپ کے آئی ایس پیز ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کو انٹرنیٹ کی جو سروس ہے پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس آئی ایس پیز ہوتے ہیں وہ خود ایک اٹونومس سسٹم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول کو یوز کرتے ہیں آپ کے نیٹ ورک کو انٹرنیٹ پہ ایکسپوز کرنے کے لیے، یا انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائز کرنے کے لیے، انٹرنیٹ پہ دکھانے کے لیے. سادے الفاظ میں کہیں تو آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دیتے ہیں. آفٹر آئی ایس پی ایڈورٹائز ڈیسٹینیشن، ٹھیک ہے، ڈیٹاگرام ڈیسٹین فار ڈی کین بگین ٹو ارائیو. کے ایک دفعہ جب آپ کا آئی ایس پی دکھا دیتا ہے انٹرنیٹ کے، ٹھیک ہے، اس ڈیسٹینیشن کے لیے میں نے ڈیٹا بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ ڈیٹا گرامز کا شروع ہو جاتا ہے اس ڈیسٹینیشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سمپل انہوں نے یہ ایک فگرس دکھائے ہوئے کہ یہاں پہ آپ کے پاس آئی ایس پی 1 ہے اور آئی ایس پی 2 ہے. ٹھیک ہے.
یہاں پہ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی, یہاں پہ ٹو دی ادر ISPs لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹو دی انٹرنیٹ, کیونکہ دیٹس بیسیکلی واٹ اٹ از. اچھا, تو یہاں پہ سمپل کیا ہو رہا ہے کہ ISP1 اور ISP2 کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ اس میں جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ شیئر کی جاتی ہے کسٹمر سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم ڈیسٹینیشن کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ کیا نیچے کیا کہتے ہیں, the flow of routers and data is illustrated with ISPs. After a router in ISP advertises routes to customers, data can arrive for these customers. کہ ایک دفعہ جو ISP میں ظاہر سی بات ہے ملٹیپل کسٹمرز ہو سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, لائک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, ٹھیک ہے. تو اب ISP اور ISP ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تو ان میں کہیں نہ کہیں یہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ کس کسٹمر کے لیے ڈیٹا بھیجا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کسٹمر کے آگے مزید اس کے پاس 100 ہوسٹ ہوں, تو پھر اس میں کس ہوسٹ کے لیے ڈیٹا بھیجا گیا. تو اس چیز کو ساروں کو جب وہ پاتھ بولتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ کے جو ان کے ہوتے ہیں راؤٹر کے, ٹھیک ہے, جو پاتھس ہوتے ہیں, راؤٹس ہوتے ہیں, تو اس چیز کو کہتا ہے کہ جب آپ کے یہ جو ISP ہوتا ہے یہ ایکسپوز کرتا ہے کسٹمرز کے لیے, تو پھر ان کسٹمرز کے لیے آپ کی کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اوکے, اب یہاں پہ جو انٹرنیٹ کے ہم نے اوپر 2 کلاسز پڑھے تھے نا, EGP اور IGP, ٹھیک ہے, ان کے کچھ ایکچوئل پروٹوکولز کے نام بتائیں گے اور ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو ایک آپ کے پاس بارڈر گیٹ وے پروٹوکول ہوتا ہے جو کہ EGP ٹائپ کا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جو 2 ہیں جی IGPs ہیں. ایک آپ کے پاس راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول ہے اور ایک اوپن شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ پروٹوکول ہے. تو ان کی آپ کو جو فل فارمز ہیں وہ لازمی آنی چاہیے, بیکاز ان سے MCQs وغیرہ بن جاتے ہیں. اچھا, تو اب یہ ہے کہ اس لیکچر میں یہ یعنی کون سا یہ ہے 41 ہے آئی گیس, یس, تو 41 میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ 2 پڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے, اور یہ والا ہے اس کو ہم 42 میں پڑھیں گے, OSPF کو. اچھا, اب اس میں کچھ ایکسپلینیشن زیادہ ہے نہیں, بس انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے بارڈر گیٹ وے پروٹوکول کے بارے میں. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اٹ پرووائڈز راؤٹنگ امنگ اٹونومس سسٹم. ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ یہ EGP ہے تو یہ اٹونومس سسٹمز کے درمیان کمیونیکیشن یا راؤٹنگ آپ کو کمیونیکیشن نہیں, راؤٹنگ پرووائڈ کرے گا. راؤٹنگ اور کمیونیکیشن 2 ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. اٹ پرووائڈز پالیسیز ٹو کنٹرول راؤٹس ایڈورٹائز, ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک اٹونومس سسٹم میں بہت سارے راؤٹرز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ راؤٹرز ہو سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ راؤٹر جو ہیں وہ یہ باہر کے نیٹ ورک سے, باہر کے جو دوسرا آٹونومس سسٹم ہے اس سے کمیونیکیٹ نہ کر رہے, اس کے سامنے ایکسپوز نہ ہوں, تو ان کو آپ پھر ہائڈ کر لو یا جیسے بھی, مطلب یہ آپ کے پاس پالیسیز ہوتی ہیں BGP میں کہ آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ کون سے راؤٹ آپ نے دکھانے ہیں, کون سے نہیں دکھانے. اچھا, اس کے بعد یہ TCP کو یوز کرے گا, ریلائبل ٹرانسپورٹ کو, ٹھیک ہے, TCP کو یوز کرتا ہے, اور اٹ گیوز پاتھ آف اٹونومس سسٹمز فار ایچ ڈیسٹینیشن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے اٹونومس سسٹمز میں راؤٹرز ہیں, پھر راؤٹرز ڈفرینٹ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں, اور ہر نیٹ ورک میں آپ کے پاس ملٹیپل ہوسٹ ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پورا پاتھ ہوتا ہے اٹونومس سسٹم کا ہر ڈیسٹینیشن کے لیے کہ کون سے راؤٹرز, یا آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ نے فار ایگزامپل اٹونومس سسٹم 1 سے آپ نے ڈیٹا بھیجا تھا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اٹونومس سسٹم 10 ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے درمیان بہت سارے جو ہے مختلف قسم کے آپ کے اٹونومس سسٹم آئیں گے, ٹھیک ہے. تو پورا آپ کے پاس راؤٹنگ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کس پاتھ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کن کن اٹونومس سسٹم سے ہو کے آپ کے پاس پہنچا ہے, اس طریقے سے. اچھا, اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو BGP ہے نا, کرنٹلی دا EGP از چوائس, کہ جو EGP کے لیے سب سے بیسٹ چوائس ہے آپ کے پاس وہ آج کے دور میں BGP ہے, بارڈر گیٹ وے پروٹوکول. تو یہ سب سے بیسٹ اس کا جو ہے وہ چوائس ہے آپ کے لیے. اچھا, اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کا جو کرنٹ ورژن ہے آپ کے پاس BGP4 ہے, ٹھیک ہے, اور جو اس میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانزٹ راؤٹنگ کی جو فیسلٹی ہے پرووائڈ. ٹرانزٹ راؤٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ 1 جو اٹونومس سسٹم 1 تھا وہ اٹونومس سسٹم 10 سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا, تو یہ ملٹیپل جو ہے وہ اٹونومس سسٹمس کے سے ہو کے گزر رہا تھا, یہ ڈائریکٹلی اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو جن نیٹ ورکس سے, جن اٹونومس سسٹم سے ہو کے آپ کا جو ڈیٹا گزر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ بولتے ہو کہ یہ ٹرانزٹ نیٹ ورکس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹرانزٹ نیٹ ورکس ہیں, اور وہ ان کے پاس یہ ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ آپ کو الاؤ کریں یا نہیں کریں کہ آپ ان کے تھرو ڈیٹا بھیج سکتے ہو یا نہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ایک گیٹ وے ہے, ایک پاتھ ہے, ایک برج ہے آپ کے اور جو آپ کی ڈیسٹینیشن کے درمیان, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانزٹ نیٹ ورک, اور اس پروسیس کو بولتے ہیں ٹرانزٹ راؤٹنگ. اچھا, اب یہ جو لاسٹ پہ RIP ہے, راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول, اس میں کیا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا اس سے الٹ ہے کیونکہ یہ ایک IGP ہے اور وہ EGP تھا. تو
تو یہ کہتے ہیں اٹ از یوز فار راؤٹنگ ود ان این آٹونومس سسٹم. یہ ایک آٹونومس سسٹم کے اندر جو جتنی بھی راؤٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہاپ کاؤنٹ میٹرک ہوتی ہے, یعنی کہ جو آر اے پی ہوتا ہے میجرز ڈسٹینس ان نیٹورک ہاپس ویئر ایچ نیٹورک بٹوین دا سورس اینڈ ڈیسٹینیشن کاؤنٹس ایز اے سنگل ہاپ. اب جب نیکسٹ ہاپ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمپلی آپ کے پاس میں جو نیکسٹ ڈیوائس آ رہی ہوتی ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے, یا اس میں یا جو بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اب چونکہ ہم نیٹ ورکس میں بات کر رہے ہیں, آٹونومس سسٹم میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے نیٹ ورکس ہوں گے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ آٹونومس سسٹم سیٹ آف نیٹ ورکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ نیکسٹ ہاپ میں آپ کے کسی راؤٹر یا ہوسٹ کا ایڈریس ہونے کی بجائے جو آر آئی پی ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس نیکسٹ ہاپ میں ایک پورے نیٹ ورک کا جو ہے ایڈریس ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک آٹونومس سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ملٹیپل نیٹ ورکس ہیں. ٹھیک ہے. اور ملٹیپلس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے کمیونیکیشن سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے. تو اب اس سے جب ڈیٹا سٹارٹ ہو تو نیکسٹ ہاپ میں اس نیٹ ورک کی انفارمیشن ہوگی, پھر اس کی ہوگی, پھر اس کی ہوگی. اس طریقے سے بیسیکلی یہ بات کر رہا ہے. اچھا, اب نیکسٹ کیا ہے کہ اس میں یو ڈی پی یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو بی جی پی تھا اس میں ٹی سی پی یوز ہو رہا تھا, اور اس میں یو ڈی پی یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول, اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس کے بعد کہتا ہے کہ آر اے پی جو ہے وہ لین کے اوپر یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لوکل ایریا نیٹ ورک جو آپ کے پاس جس کی جو ہم نے ٹیکنالوجی پوری پڑھی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر یوز کیا جاتا ہے. جو ورژن 1 تھا اس کا آر آئی پی کا, اس میں آپ ہارڈ ویئر براڈ کاسٹ یوز کرتے ہیں. ہارڈ ویئر براڈ کاسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیٹ ورک میں آپ نے ڈیٹا بھیجا تو وہ جتنے بھی ہوسٹ ہیں, جتنے بھی کمپیوٹرز اس نیٹ ورک میں کنیکٹڈ ہیں, سب کو ڈیٹا پہنچ جائے گا. اور جو ورژن 2 ہے اس کا آر آئی پی کا, وہ الاؤ کرتا ہے آپ کی ڈیلیوری وایا یا ویا جو بھی ہوتا ہے, یہ ملٹی کاسٹ. ٹھیک ہے. کہ اس میں آپ کے پاس ہارڈ ویئر براڈ کاسٹ تھا آر آئی پی کے ورژن 1 میں, اور جو آر آئی پی ورژن 2 ہے اس میں آپ کے پاس ملٹی کاسٹ کی فنکشنالٹی بھی آ جاتی ہے. ملٹی کاسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک گروپ آف ہوسٹ کو ڈیٹا بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ ساروں کو میں بھیجوں, تو آپ ملٹی کاسٹ کو یوز کر سکتے ہو. It can be used to advertise default route propagation. An organization can use RIP to install a default route in each router. تو بیسیکلی ہر راؤٹر میں ایک ڈیفالٹ راؤٹ جو ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہو کہ اگر فلان ڈیسٹینیشن کو ڈیٹا بھیجنا ہے تو یہ والا راؤٹ یوز کرو. اچھا, اس کے بعد ہے اٹ یوزز ڈسٹینس ویکٹر الگوریتم. یہ ڈسٹینس ویکٹر الگوریتم CS6 جو 01 ہے, ٹھیک ہے, اس کا ٹاپک ہے, اور اس میں یہ کافی ڈیٹیل سے مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں کون سے ماڈیول سے اس میں یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے شارٹیسٹ پاتھ کیلکولیٹ کرتے ہو دو سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک الگوریتم ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈسٹینس ویکٹر الگوریتم. تو اس میں جو آپ کے پاس آر آئی پی ہے اس میں آپ کے پاس یہ چیز یوز ہوتی ہے. اچھا, لاسٹ پہ ہے کہ جو آر آئی پی ہوتے ہیں allows host to listen passively and update its routing table. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو ہوسٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 1 اور 3 آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو جو ہوسٹ نمبر 2 ہے نا, یہ پیسیولی اس انفارمیشن کو دیکھے گا اور اس سے اپنی جو ہے راؤٹنگ انفارمیشن اپڈیٹ کر سکتا ہے. مطلب اس کا لازمی نہیں ہے کہ یہ اس کمیونیکیشن میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور پھر اپڈیٹ کرے گا. نہیں, پیسیولی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کمیونیکیشن میں یہ جو ان کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیے بغیر بھی اپنی راؤٹنگ انفارمیشن اپڈیٹ کر سکتا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اور ہوپ فلی جو ہمارا نیکسٹ کل یا جب بھی ہم نیکسٹ لیکچر بنائیں گے اس میں ہم اس کے اگلے 3 جو پارٹس ہیں وہ اس کو بھی کور کر لیں گے. اینڈ دیٹس اٹ.